صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، امریکہ ایران کشیدگی کم کروانے پر پاکستان کی تعریف۔ شی جن پنگ نے کہا، مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ چین اپنی ہمسایہ سفارتکاری میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ چین اور پاکستان نے ایک ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی ہے۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ ترقی کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ چین اپنی ہمسایہ سفارتکاری میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ چین اور پاکستان نے ایک ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی ہے۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ ترقی کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ ہمارا غیر متزلزل عزم پاکستان چین کے تعلقات کو مزید تقویت دے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات۔ عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب میں چینی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال بھی ہوا۔ آج دنیا ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ہمیں مل کر امن کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ حالیہ بحران نے دنیا بھر کی معیشتوں اور پاکستان کو بھی متاثر کیا ہے۔ خلیجی خطے میں بحران موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا، پاکستان نے امریکہ ایران کے درمیان ثالثی میں مخلصانہ کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ابھی تہران سے واپس آئے ہیں۔ انہوں نے رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ دعا گو ہیں امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا کہ پاکستان نے قریبی رابطے ہم آہنگی کو برقرار رکھا، مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے اپنے اپنے وفود کا تعارف کروایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں جہاں خلیجی ممالک اور لیبنان جنگ کا حصہ ہیں، تو وہیں صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی ثالثی کا بنیادی عنصر ہے۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ ایران سے معاہدے میں کوئی جلدی نہیں، معاملات ہمارے حق میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور مسلم ممالک کو ابراہیم معاہدے میں شمولیت کی پیشکش کر دی۔ ایران سے معاہدے کی کوئی بھی خبر اچھی ہی ہوگی۔ میں ایران سے کوئی ہلکا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایران کا مسئلہ ان سے پہلے آنے والے امریکی صدور کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اوباما انتظامیہ نے ایسا معاہدہ کیا تھا جو ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی سیدھی راہ فراہم کرتا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک کا ان کی حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اگر وہ تاریخی ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہوں تو تعاون مزید مضبوط اور مؤثر ہوگا، اور کون جانتا ہے شاید اسلامی جمہوریہ ایران بھی اس میں شامل ہونا چاہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں کاغذ پر سرسری طور پر طے نہیں کیا جا سکتا۔ امید تھی کہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ متبادل طریقے پر غور کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدے سے متعلق زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو ہمارا ایک اچھا معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اس مسئلے سے کسی اور طرح نمٹنا پڑے گا۔ متبادل اقدامات پر غور سے پہلے ہم سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق میز پر مضبوط تجویز موجود ہے۔ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں
لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بالکل قریب ہے۔ اسرائیلی بیانات صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں، آبنہ ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ واضح کیا، کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ سوات ایکسپریس وے پر ٹریفک حادثہ، وین اور بس میں تصادم، 16 مسافر جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ہائی ایس وین کے ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ہائی ایس وین نے سائڈ پر پارک کی گئی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں اور جاں بحق افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ لاکھوں عازمین حج خیموں کے شہر مینا پہنچ گئے۔ عازمین آج رات مینا میں قیام کریں گے اور 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید سے 2 دن پہلے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ بھاؤ تاؤ جاری، خوبصورت، دلکش اور وزنی جانور خریدنا ہر خریدار کی خواہش ہے، مگر بہترین قیمت کے لیے بیوپاری بھی خوب جتن کر رہے ہیں۔ نارتھ کراچی میں چوری ہونے والا بیل، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈ نکالا۔ سر سید کے علاقے سے چوری ہونے والے بیل کو پاور ہاؤس چورنگی کے قریب سے برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے لاکھوں روپے مالیت کا بیل مبینہ طور پر صرف 20,000 روپے میں فروخت کیا۔ شہریوں نے 5 مشتبہ ملزمان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب اوکاڑا میں قربانی کا بیل بے قابو ہو کر نالے میں جا گرا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 کے اہلکار موقع پر پہنچے اور بھرپور جدوجہد کے بعد بیل کو باہر نکالا، جس پر شہریوں نے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ستھرا پنجاب ویژن کے تحت شجاع آباد، کوٹ ادو اور توسا شریف میں عید الاضحیٰ کے موقع پر خصوصی صفائی مہم اور آگاہی کیمپوں کا آغاز۔ شجاع آباد میں 15 آگاہی کیمپ قائم کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ثنا رام چند نے شہریوں میں صفائی بیگز تقسیم کیے۔ کوٹ ادو میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اسد علی کی قیادت میں آگاہی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈائیو کمپنی کے 16 ملازمین فلیگ مارچ کے ساتھ آپریشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ توسا شریف میں اسسٹنٹ کمشنر محمد جنید خان نے صفائی مہم کا افتتاح کیا۔ شہروں میں ویسٹ بیگز تقسیم کیے گئے اور قربانی کی علائشوں کی بروقت تلفی کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے ستھرا پنجاب کے افسران کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پارکوں کے جھولوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اور چاند رات کو ون ویلنگ ہلڑ بازی پر سخت کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو علائشوں کے لیے بیگ فراہم کیے جائیں گے اور پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سیاست میں نفرت انگیز باتوں اور تقریروں سے گریز کرنا چاہیے۔ عید کا موقع ہے، سخت بیانات کو درگزر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو کھوکھلے نعروں اور انتشار کی ضرورت نہیں، پاکستان اچھی راہ پر چل رہا ہے اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ 1 سال پہلے سندھ بھر میں 150 خواتین کے پاس موٹر سائیکل کا لائسنس تھا، جبکہ آج 25,000 خواتین نے لائسنس حاصل کر رکھا ہے۔ سوئی سدرن گیس کا کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ میں چند گھنٹوں کی کمی کا اعلان۔ یوم عرفہ کی تعظیم میں سحری کے وقت گیس کی بندش نہیں ہوگی۔ صارفین کو سحری کی تیاری کے لیے رات 3 بجے سے گیس کی فراہمی بحال کی جائے گی۔ سوئی صدرن کے مطابق 26 مئی کو صبح 10 بجے کے بعد معمول کا گیس بندش شیڈول دوبارہ نافذ کر دیا جائے گا۔ ملکی معیشت، صنعتی ترقی اور برآمدات کے فروغ پر جامع سفارشات پیش۔ ایف پی سی سی آئی کے عہدیداروں کی نیوز کانفرنس۔ کہا بجٹ اور پالیسی سازی میں حکومتی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت اور پالیسی میکرز معاشی سفارشات کو فوری عملی جامہ پہنائیں۔ معاشی ریفارمز سے آئندہ 5 سال میں 2 کروڑ نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ کوکین کوئین کی عدالت میں پیشی عوام کے لیے خطرہ قرار۔ جیل حکام نے 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی۔ کہا انمول اور پنکی ہائی پروفائل ملزمہ ہے، عدالت میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے۔ ملزمہ کی پیشی پر ناخوشگوار حادثہ رونما ہوا تو سائلین بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ملزمہ کو ویمن سینٹرل جیل سے ویڈیو لنک پیشی کی اجازت دی جائے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف صحافی پر حملے کا مقدمہ۔ دوران سماعت ملزم ارمغان کا کمرہ عدالت میں شور شرابہ۔ والدہ اور وکیل مجھے پاگل قرار دلوانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میرے پیسوں پر ہے۔ ملزم اپنی والدہ اور وکیل پر پھٹ پڑا۔ کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے وکیل کی ضرورت نہیں، میں اپنا کیس خود چلانا چاہتا ہوں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔
समात 1 जून तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके मलीर RCD ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग, पसंद की शादी करने वाला जोड़ा जाँ बहक। पुलिस जराये के मुताबिक लड़की के अगवा का मुकदमा थाना सचिल में दर्ज था। लड़की की शनाख्त नादिया के नाम से हुई। अदालत ने 63 CRPC में लड़के को बरी किया था। ईद पर सूरज जोबन पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शुमाली इलाका जात में रहने वाले ईद ठंडे मौसम में गुजारेंगे। कश्मीर, सवात, कालाम, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है।